السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ۔ اس وقت آپ درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ بلوچستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں تاریخ کا میرے خیال میں بدترین بدامنی ہوئی ہے۔ اس پہ بات کرتے ہیں پوری ڈیٹیل سے، لیکن آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے، اپنا فیڈ بیک بھی دینا ہے اور گھنٹی کا بٹن بھی دبانا ہے۔ دیکھیں جی، بلوچستان میں تقریباً کوئی ایسا حصہ نہیں رہا، وہ حصہ جو آر سی ڈی شاہراہیں ہیں ان پر، کہ وہاں پہ وہ شاہراہیں بریک نہیں ہوئی ہوں اور ان میں مسلح افراد نے ان کو اپنے کنٹرول میں نہ لیا ہو۔ شاید ہی کوئی ایسا آر سی ڈی ہو۔ مثال کے طور پر کوئٹہ سے تفتان جانے والی جو روڈ ہے اس پہ، کوئٹہ سے سکر جانے والی سڑک، کوئٹہ سے کراچی جانے والی سڑک، کوئٹہ سے پنجاب جانے والی سڑک یا کے پی کے، ایک ہی روٹ لگتا ہے نا انہوں میں۔ کل شام کے ٹائم پہ ہی اس طرح کے خبریں سوشل میڈیا کے ذریعے آنا شروع ہوئیں کہ تربت سٹی کے اندر مسلح لوگ آ گئے ہیں، گاڑیوں کی تلاشیاں لی جا رہی ہیں شہر کے اندر، اور اسی طرح آر سی ڈی جو سی پیک کے نام سے جو سڑکیں بنی ہیں مکران کے ایریا میں، خواہ وہ جیونی ہو خواہ وہ پسنی ہو، ان کے بھی ویڈیوز سوشل میڈیا میں وائرل ہوتی رہیں کہ ادھر بھی مسلح لوگ گاڑیوں کی تلاشی لے رہے ہیں۔ کلات میں جو ہے ادھر بھی آر سی ڈی روڈ پہ لیویز کا ایک کیمپ تانا ہے، اس کو آگ لگا دیا گیا، پھر وہ 7 گاڑیاں کھڑی ہیں ان پر بھی آگ لگا دیا گیا، پھر سڑک بریک کر کے آنے جانے لوگوں کی تلاشی لی گئی۔ اسی طرح بولان کا علاقہ ہے، یہاں پہ جو ریلوے ٹریک ہے، پل ہے، اس کو اڑا دیا گیا، اور 4 تقریباً لاشیں بولان سے برآمد ہوئی ہیں۔ ان کی شناخت تقریباً ہو گئی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ یہ مقامی لوگ تھے بولان کے۔ اور اسی طرح جو موسیٰ خیل میں ہوا، وہاں پہ بھی جو روڈ بریک کی گئی تھی، اس میں گاڑیوں کی تلاشی لی گئی۔ اس میں اب تک کی جو اطلاعات ہیں، اس میں تقریباً کوئی 22 لوگوں کو گولیاں مار کے قتل کیا گیا، اور ان میں سے 2 جو ہے وہ شاید بلوچستان کے ہیں اور باقی 20 ان کا تعلق پنجاب سے ہے۔ صورتحال رات بھر بڑا کشیدہ رہا۔ بطور صحافی ظاہر ہے کہ پوری رات ہماری نظر رہی ان تمام حالات پہ کہ وہ حالات کیا آگے جا کے کیا صورتحال اختیار کریں گے۔ آج صبح ہوتے ہی تقریباً وہ جو رات بھر کا جو ایپیسوڈ ہوتا رہا، وہ دن نکلنے کے بعد وہ ختم ہوئی، یعنی کہ روڈیں کھل گئیں، سڑکیں کھل گئیں، آنے جانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ سیکورٹی فورسز کے جو ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے دن کو جا کے پھر ہم نے مسلح لوگوں کے ساتھ ہماری جھڑپیں ہوئی ہیں، اور اس جھڑپوں میں تقریباً کوئی 14 ایف سی کے اہلکار اور وزیر اعلیٰ کے بقول کہ 28 جو ہے وہ ہم نے دہشت گرد مار دیے ہیں، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے وزیر اعلیٰ صاحب نے پریس کانفرنس کی۔ یہ تمام صورتحال چلتا رہا، اور ساتھ میں بیلا میں خبر آتی رہی۔ بیلا جو ہے جام کمال خان کا آبائی علاقہ ہے، وہاں سے خبریں آتی رہیں کہ وہاں پہ کسی ایف سی کے کیمپ کے اندر مسلح لوگ گھس گئے ہیں، اس کی بھی ویڈیوز وغیرہ وہ بھی وائرل ہوتی رہی ہیں۔ بعد میں یہ پتہ چلا کہ جی وہ جو گیٹ کو ہٹ کیا گیا، مین گیٹ جو ہے ایف سی قلعے کا، وہ کسی گاڑی سے خودکش دھماکے سے اس کو اڑایا گیا۔ بعد میں پاکستان میں کالعدم بلوچ لبریشن آرمی نے 2 فوٹو جاری کر دیے 2 نوجوانوں کا، ایک نوجوان خاتون ہے اور ایک مرد ہے۔ بی ایل اے کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ 2 خودکش جو ہے حملہ جو بیلا میں حملہ ہوا ہے، انہوں نے پہلا جو اٹیک کیا ہے خودکش وہ کیا ہے، اور تقریباً رات گئے تک بیلا میں جو ایف سی کا کیمپ ہے اس کے اندر
جھڑپیں سیکورٹی فورسز اور جو حملہ آور تھے ان کے درمیان جھڑپیں جاری رہیں، اور کل رات سے لے کر ابھی یعنی کہ 25 اگست کی شام سے لے کر آج ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ 26 اگست کی شام ہے، وہ جھڑپیں جاری رہیں، یعنی 24 گھنٹہ تقریباً گزر گیا ہوگا اس کو نا۔ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان نے جب آج 26 اگست کی شام کو کوئی 7 بجے جو پریس کانفرنس کی، وزیر اعلیٰ صاحب کے بقول کہ وہ جو جھڑپیں ہیں بیلا میں وہ اب تک جاری ہیں، یعنی کہ کل رات کو شروع ہونے والا جھڑپ 25 اگست کی شام کو شروع ہونے والا جھڑپ 26 اگست کی شام یعنی 7 بجے تک وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ جاری ہے، اب تک جاری ہے بقول وزیر اعلیٰ صاحب کے۔ دوسری طرف بلوچ لبریشن آرمی کے جو ترجمان ہیں انہوں نے کوئی اپنا اسٹیٹمنٹ جاری کیا، انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے وہ جو بیلا میں جو واقعہ ہوا ہے، اٹیک ہوا ہے کیمپ پہ، وہ ہم نے وائنڈ اپ کر دیا ہے۔ ابھی اس میں نقصانات کی اطلاع اب تک ظاہر ہے کہ نہیں پہنچی ہیں، ابھی یہ معلومات نہیں پہنچی ہیں کہ بیلا کے اندر جو واقعہ ہوا ہے اٹیک کا، اس میں سیکورٹی فورسز کا کیا نقصان ہوا ہے یا مسلح جو حملہ آور ہیں ان کے کیا نقصانات ہوئے ہیں۔ 2 کے اطلاع ظاہر ہے کہ آ رہی ہیں کہ جی وہ جو خودکش ہے ڈیفینیٹلی جنہوں نے خودکش کی ہے وہ تو نہیں رہے، یہ دونوں طرف سے یعنی حکومت کی جانب سے کوئی ڈیٹیل نہیں دیا گیا، اور جو ذمہ داری قبول کی ہے کالعدم بلوچ لبریشن آرمی نے، انہوں نے بھی اپنی کوئی ڈیٹیل شیئر نہیں کی ہے، تو اس لیے آزاد حیثیت سے ظاہر ہے کہ ہمارے پاس اس کی انفارمیشن اس طرح اویلیبل نہیں ہے۔ دیکھیں بلوچستان میں یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے، یہ روایت میرے خیال میں یہ 5-6 مہینے پہلے شروع ہوئی تھی، جب آپ کا جو بولان کا علاقہ ہے وہاں پہ کالعدم بلوچستان لبریشن آرمی نے بولان کا علاقے کو تقریباً کوئی 70-72 گھنٹوں تک کیپچر کیا رکھا، اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ کو یاد ہے کہ کوئی 13-14 ڈیڈ باڈیز کوئٹہ لائے گئے تھے، اور ان میں سے بی ایل اے نے کہا کہ یہ ہمارے وہ لوگ تھے جو جن نے حملہ کیا تھا، اور پھر ان کے ورثاء آ گئے، ان کے ڈیڈ باڈیز وغیرہ جو ہے وہ لے کے گئے ہیں، ادھر بھی کوئی مظاہرے ہو گئے ہیں اسپتال کے اندر اور ڈیڈ باڈیز کی ریسیونگ وغیرہ پر۔ تو یہ وہ ہوا تھا، وہ پہلا میرے خیال میں اس طرح کا جو واقعہ وہ پہلا ہوا تھا جو مجھے یاد پڑتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو اس کے فوری بعد تقریباً مہینہ 1.5-2 مہینے کے بعد جو کوئٹہ اور تفتان جو قومی شاعرہ ہے یا سی ڈی ہے، اس کو آپ کے نوشکی کے ایک مقام پہ بریک کیا گیا، اور اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ خبریں آئی تھیں نا، اس میں وہ بھی ویڈیو وغیرہ اس طرح شیئر ہوئی تھیں کہ اس کو بریک کیا گیا۔ یہ تیسرا جو واقعہ اس طرح کا پیش آیا ہے، لیکن پہلے والے واقعات میں اور کل رات جو 25 اگست کو جو رونما ہوئے واقعات ہیں ان میں فرق ہے کافی۔ لیکن پہلے ایک سنگل روڈ کو ایک جگہ پہ بریک کیا گیا، لیکن اس بار کوئی بھی ایسا قومی شاعرہ یا سی ڈی نہیں ہے جس کو بریک نہیں کیا گیا، یعنی مختلف مقامات پہ مختلف جگہوں پہ اس کو بریک کیا گیا۔ تو یہ ایک ڈیفرنٹ ہے باقیوں سے، یعنی کہ پہلے لمیٹڈ ایک علاقے میں ایک ایریا میں کیا گیا، اس دفعہ مختلف علاقوں میں یہ واقعات پیش آئے ہیں۔ اب تک مجموعی طور پر جو اطلاعات آ رہی ہیں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 45 کے لگ بھگ لوگ جو ہے اس میں جام بحق ہوئے ہیں، 45 سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ واقعہ یہ نقصانات یہ ہوئے ہیں، اور ساتھ میں اسسٹنٹ کمشنر کلات سمیت کوئی 14 کے قریب لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں اس تمام معاملے پہ۔ اور اس میں وفاقی وزیر داخلہ نے بھی اپنا اسٹیٹمنٹ جاری کر دیا ہے اور پریس کانفرنس کی ہے، اور وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی ابھی تو تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس کی ہے اس بارے میں۔ ابھی دیکھیں
کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ پولیٹیکل ایشو ہے. زیادہ تر جو پولیٹیکل آپ کی پارٹیز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کا مسئلہ یہ سیاسی ہے، اس کو ڈائلاگ اور مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے. وزیر اعلیٰ بلوچستان صاحب سمیت کچھ ایسے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جی نہیں، یہ پولیٹیکل کوئی ناراضگی یا ڈائلاگ نہیں ہے، ایک جنگ ہے اور اس جنگ ہم جیت کے رہیں گے. اور وزیر اعلیٰ بلوچستان نے آج بار بار اپنے اسپیچ میں کہا کہ یہ جن لوگوں نے حملہ کیا ہے وہ بلوچستان کو الگ کرنا چاہتے ہیں، یعنی آزادی چاہتے ہیں. یہ وزیر اعلیٰ بلوچستان پہلی بار نہیں بول رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بلوچستان اسمبلی میں جب بھی اسپیچ کرتے ہیں بھی اس متعلق وہ بات کرتے ہیں کہ جو مسلح لوگ ہیں جنہیں وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں جی یہ را فنڈڈ لوگ ہیں اور ان کو جو ہے انڈیا سپورٹ دے رہا ہے، تو یہ ان سے کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتی. ہاں، غیر مشروط طریقے سے آ کے سرنڈر کریں تو مذاکرات بات چیت ہو سکتی ہے. یہ وزیر اعلیٰ صاحب کا اپنا ایک اسٹانس ہے، ایک موقف ہے، اور اس میں میرے خیال میں بہت سارے سیاسی جماعتیں اسے اتفاق نہیں کرتی ہیں. اس میں شاید پیپل پارٹی بھی شامل ہے، اس میں شاید نون لیگ کے لوگ بھی شامل ہوں گے، اور بلوچستان کے جو کانفرنس جماعتیں ہیں وہ تو بالکل ایگری نہیں کرتے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب کے اس موقف سے. ابھی کنفیوژن کریٹ ہو رہا ہے نا کہ جی آپ تو پہلے ایک ڈیسیجن تو لیں کہ جی آپ نے ڈائلاگ کرنی ہے یا ڈائلاگ نہیں کرنی ہے، اور کس سے ڈائلاگ کرنی ہے کس سے نہیں کرنی ہے. تو یہ پہلے ادارے کی کلیئر ہونا چاہیے. اور دوسری بات مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو کل جو واقعات ہوئے ہیں اس میں پھر یہ ہوگا کہ کچھ سختیاں بلوچستان کے لوگوں کو جھیلنی پڑیں گی. وہ سختیاں مختلف نوعیت کے ہو سکتی ہیں. ممکن ہے کہ آدھے بلوچستان میں تو ویسے بھی انٹرنیٹ دستیاب نہیں ہے، تو کچھ علاقوں میں شاید مزید جو ہے اس کا دائرہ توسیع کیا جائے انٹرنیٹ بند کرنے کا، یہ بھی ہو سکتا ہے. پھر چونکہ رد الفساد کے نام سے میرے خیال میں ایک آپریشن کا ایک چل رہا ہے، ایک ڈیسیجن ہوا ہے، تو اس کا دائرہ کار جو ہے شاید وہ بلوچستان میں مزید بڑھ سکتا ہے، اس کو بڑھایا جا سکتا ہے. اور یہ جو آپریشن رد الفساد ہے اس کا مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اس پہ تنقید کر رہے ہیں، اس پہ جماعت اسلامی والے بھی کر رہے ہیں، اس میں پی ٹی آئی والے بھی کر رہے ہیں. تو ایک تنقید مطلب اس میں ایسا آپ سمجھ سکتے ہو کہ یکسوئی نہیں ہے، ایک پیج پہ نہیں ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہمارا موضوع بلوچستان ہے، تو ہم بلوچستان سے متعلق اگر یہ کہیں، دیکھیں 24 گھنٹوں میں جو واقعات ہوئے ہیں اس میں ہمیں بطور بلوچستان حکومت کوئی نظر نہیں آئی. اس میں بطور مطلب حکومت سے مراد صرف نہ وزیر اعلیٰ تو نہیں ہے، حکومت سے کابینہ کے لوگ بھی ہیں، حکومت سے باقی لوگ جو سسٹم کے اندر ہیں وہ سب موجود ہیں. اطلاع یہ تھی کہ وزیر اعلیٰ جب یہ واقعات ہوئے تو وزیر اعلیٰ بلوچستان صاحب کوئٹہ میں موجود نہیں تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی بیرون ملک وہ چلے گئے تھے، اور آپ کا وزیر داخلہ تو چند دن ہی پہلے جو ہے وہ سبکدوش نہیں نکالا گیا ہے، تو وزیر داخلہ بھی نہیں تھے اور وزیر اعلیٰ بھی نہیں تھے. اور آپ کا مجھے نہیں معلوم کہ آپ کا وزیر اطلاعات کون ہے. بطور جرنلسٹ مجھے نہیں پتا کہ کوئی ہے بھی نہیں بلوچستان میں کوئی وزیر اطلاعات، تاکہ ایک کریکٹ انفارمیشن ہمارے پاس آتا. دیکھیں بطور جرنلسٹ ہمیں کوشش کرنی ہوتی ہے کہ ہم اگر کوئی خبر ہے اس کو کراس چیک کیا جائے، وہ ایک آفیشیل ورژن لیا جائے، لیکن اس طرح ہمیں صورتحال بلوچستان میں نظر نہیں آئے. اگر یہ واقعہ پنجاب میں ہوتا یا سندھ میں ہوتا تو پر پل کی خبر آپ کو آفیشیل بھی اپڈیٹ ہوتا رہتا، اور باقی جو آپ کے سورسز ہیں خبروں کے ادھر سے بھی آپ کو خبریں آتی رہتی، تاکہ یہ کریکٹ خبر اور ایک جینین خبر آپ کے سامنے آ جاتی. لیکن بلوچستان میں اس طرح ہوا نہیں. اس بار پچھلی بار بھی نہیں ہوتا رہا، اس بار بھی نہیں ہوتا رہا. پھر ایک سوال ہمیں ادھر یہ پیدا کیا جاتا ہے اور لوگ ہم سے پوچھتے بھی ہیں، وہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ یار جب سے سرفراز بگٹی صاحب وزیر اعلیٰ بنے ہیں تو یہ بدامنی کے واقعات یہ تیز سے تیز تر ہوتے جا رہے ہیں. اور اس میں میرے خیال میں کسی حد تک جو سوال کیا جا رہا ہے نا اس میں ایک لاجک بھی ہے.
जेन्युइन सवाल है एक ना। इससे पहले जाम कमाल खान भी वज़ीर आला रह चुके हैं और कुदुस बिजंजो भी रह चुके हैं। शायद इस तवातर से वाक़यात होते रहे, ऐसा नहीं है कि नहीं हुए हैं, वाक़यात तो होते रहे हैं, लेकिन इस तरह के बड़े पैमाने पे वाक़यात मुझे गुज़िश्ता 20 सालों में भी नज़र नहीं आ रहा। होते रहे हैं, बिल्कुल होते रहे हैं। एफसी के कैंपों के अंदर हमले हुए हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले हुए हैं, लेवीज पुलिस पे भी हुए हैं, टारगेट किलिंग्स भी हुए हैं, वो सब कुछ होता रहा है। लेकिन ये अपनी नौयत के पहले वाक़यात हैं। और ये सरफराज भुट्टी साहब के वज़ीर आला बनने के बाद इसमें तेज़ी आई है। एक सवाल लोगों का है, वो उसमें अगर आप थोड़ा सा वो कर लें, यानी उसको सोचें आप उस पर, तो वाकई ये जो सवाल है ये तो आपको थोड़ा सा जेन्युइन लगेगा। अब फिर सबसे बड़े जो मैंने जो ऑब्ज़र्व किया गुज़िश्ता ये 24 घंटों में इन वाक़यात पर, देखें जब ये ख़बरें सोशल मीडिया के ज़रिए आना शुरू हुई हैं ना, आप यकीन माने बहुत सारी सोशल मीडिया में हुकूमत ख़बरें ऐसी आने शुरू हुई हैं जिससे ये तासुर मिल रहा था कि ये ख़बरें हुकूमत की जानिब से शाया की जा रही है, मतलब पब्लिक की जा रही है। उसमें ये बताया जा रहा था कि जी ये जो बलूचिस्तान में कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ है, और जो लोग सोशल मीडिया के ज़रिए इसको वायरल कर रहे हैं या इसमें इन्वॉल्व हैं, वो FIA के ज़रिए हम उसकी तहकीकात कराएंगे कि एक वाक़या हुआ नहीं है, प्रोपेगेंडा क्यों किया जा रहा है। ये रात को यानी 25 अगस्त की रात को ये चीज़ें चलती रही। अच्छा, सुबह जब हुई 10-11 बजे, उसके बाद हमने देखा कि जिस वाक़यात की तरदीद की जा रही थी, जिसको बताया जा रहा था कि कोई वाक़या हुआ ही नहीं है या वाक़यात हुए नहीं हैं, तो उन्हीं वाक़यात की मज़म्मत चंद एक जानिब से आना शुरू हुई है। उसमें वज़ीर आला बलूचिस्तान साहब के मज़म्मत भी शामिल थे, कुछ MNAs की मज़म्मत शामिल थे, बाद में वज़रा वग़ैरह की भी मज़म्मत आना शुरू हो गई हैं। हालांकि रात भर इनकार किया जाता रहा कि वाक़या नहीं हुआ। और जब एक वाक़या होता है, अगर वो रिपोर्ट नहीं होती है, उसकी मज़म्मत की ख़बर आती है, तो वो जो बतौर सहाफ़ी हमें पूछा जाता है, यार वाक़या कहाँ पे हुआ है जिसकी मज़म्मत आ रही है। यानी वाक़या रिपोर्ट नहीं होता, वाक़या की मज़म्मत रिपोर्ट हो रही होती है। ये हमने एक चीज़ देखी इसमें। फिर बाद में कहा गया कि जी हमने मतलब कुछ दहशतगर्द मार दिए हैं और इस तरह है, वो अभी पता नहीं कितने मारे हैं, कहाँ मारे हैं। और अगर देखा जाए वाक़यात तो बदमनी के जो है अफसोसनाक तो हैं ये। लेकिन आज मुझे एक और दोस्त ने, अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ बैठा हुआ था, वो जो वज़ीर आला साहब का जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उन्होंने मुझे कहा कि यार देखें, वज़ीर आला साहब की जो बातें जब सुनी उनके बारे में, उन्होंने कहा कि जी उनके लहजे में कहीं से ऐसा नहीं लग रहा कि वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं, वो एग्रेसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और सबसे मज़े की बात मैं आपको बता दूं, ये जो लोग बैठे हुए थे ना वज़ीर आला साहब के साथ, उसमें कई सारे वज़ीर जो है सो रहे थे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। और अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें ना, वज़रा की बॉडी लैंग्वेज देखें, सब बैठे हुए हैं, थोड़े से फुटेज हम आपको भी दिखा रहे होंगे, उसमें सब क्या ऐसे मुरझाए हुए चेहरे आपको नज़र आ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जितने लोग आपके काबीना में बैठे हुए लोग हैं ना, वो मेरे और आपके दर्द से उनका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, मेरे और आपके गम से उनका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, बलूचिस्तान की बदअमनी से उनका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। उनका ताल्लुक़ एक चीज़ है, उसको कहते हैं PSDP। नहीं तो आप मुझे यार ये बात बताएं कि पूरी एक 18 रुकनी एक काबीना है आपके पास, किसी एक को भी हमने नहीं देखा कि वो किसी कहीं पे कोई राबिता हुआ किया उसने, या हॉस्पिटल में कोयटा के हॉस्पिटल में कुछ डेड बॉडीज लेके लाए गए थे, उधर चले जाते, कुछ मालूमात ले लेते, या ये जो करीबी इलाके हैं जहाँ पे वाक़यात हुए हैं, एक MPA अपने बिसात पे जाके उस वाक़यात में अपने लोगों से कोई इज़हार हमदर्दी करता, मुझे नज़र नहीं आया। तो इससे ये मतलब है कि लाताल्लुकी है आपके काबीना का, असम्बली का अपने अवाम के साथ, एक बराह रास्त एक लाताल्लुकी है। और उस लाताल्लुकी की वजह से देखें नुकसान
عوام کا بھی ہے اور ان کا کوئی نقصان نہیں ہونا. ان کو پتہ ہے کل کوئی اور سیٹ اپ آئے گا, ہم کسی اور شیپ میں آئیں گے. تو یہ نہ یہ جو لوگ مطلب جو بھی ہیں جو اس وقت ذمہ دار پوزیشنوں پہ ہیں اور مرات اور پی ایس ڈی پہ لڑ رہے ہیں, ان کے ہوتے ہوئے بلوچستان میں مسائل حل نہیں ہو سکتے. بدبنی کے یا باقی معاملات تو اپنی جگہ, ان سے جو ہے ایک روڈ یا سڑک ایک نالی کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. تو ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ اتنا بڑا صوبہ ہے, آدھا پاکستان ہے, اس سے یہ لوگ جا کے اس میں امن امان قائم کریں گے یا اپنے لوگوں کو جو ہے ایک حساب سے اون کریں گے, ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ آج کا اگر آپ پریس کانفرنس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اگر ان کے آپ دیکھیں, آپ کو تمام صورتحال آپ کو جو ہے وہ سمجھ آئے گی. تمام صورتحال, ان کی بیگانگی عوام سے اور عوام کی بیگانگی ان سے, یہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو اس سے پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کابینہ سے یہ مسائل بلوچستان کے مسائل حل ہونے کے کوئی امید رکھی جا سکتی ہے. تو وہ سوال عوام پہ چھوڑا جا سکتا ہے. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.